حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے احباب میں تشریف فرما تھے اور وہ سب اللہ کے مقبول بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں اس سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا رنجیدہ اور پرملال تھا اور دل میں سوچنے لگا کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں لوگ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتف سے ایک ندا سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے سری مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب سے حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں۔ آواز آئی، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مسجد بیت المقدس میں وجیح اور نورانی چہرے والے 4 افراد داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت باجماعت نماز پڑھی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رقت آمیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کے اسی پیشوا نے مجھ سے کہا، مبارک ہو اے سری کہ ہاتف سے تمہیں سچ کی بشارت مل چکی ہے۔ میں نے کہا ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے ہاتف سے یہ بشارت ملی ہے۔ وہ فرمانے لگے، ہاں، جب تمہیں وہ ندائے ہاتف سنائی گئی ہے ہم اس وقت خراسان میں تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، حضور خراسان کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا، مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ دیکھو یہ سورج مشرق سے چل کر صرف 1 دن ہی میں مغرب میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق و مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے۔ تو کیا سورج یہ اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب ایک بے جان وجود اپنی لمبی مسافت دن بھر میں طے کر لیتا ہے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت پل بھر میں کر لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ وہ پھر باہر نکلے اور مجھے ساتھ لیا اور نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر اسی مقبول حق کی برکت سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگیں اور مغرب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر وہ پاک لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ لوگ سینکڑوں میل کی مسافت پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو ان کے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی معراج پاک کا انکار کرنا کیوں گمراہی نہ ہوگی؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مرادیں اپنے بندوں کے ذریعے وسیلے سے پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بغیر چھڑی کے چل نہیں سکتے اور 1 میل ہی کی مسافت طے کر کے ان کا دم پھول جاتا ہے، وہ لوگ ان اللہ والوں کی مثل بننے لگیں تو بڑے ہی گمراہ ہیں۔